بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فصل الواجب بحکم الامر نوعان اداء وقضاء فالاداء عبارۃ عن تسلیم عین الواجب الی مستحقہ۔ صفحہ نمبر 75 اور فصل شروع ہو رہی ہے اصول و شاشی سبق نمبر 39 ہے کہ جس میں ہم امر کے حکم سے واجب ہونے والی شے، الواجب کا مطلب وہ چیز جو واجب ہونے والی ہے، الواجب اس میں فاعل ہے نا، اور آپ نحو میں ایک اصول پڑھ چکے ہیں اور کافی میں پڑھا ہوگا، ہدایت النحو میں پڑھا تھا، اس میں فاعل کے اوپر آنے والا الف لام اسمی ہوتا ہے، بمعنی الذی کے ہوتا ہے۔ الواجب کون سا واجب؟ وہ جو امر کے حکم سے واجب ہونے والا واجب ہے، ٹھیک ہے جی، امر کے حکم سے۔ نوعانی، اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، ادا و قضاء۔ نمبر 1 ادا، نمبر 2 قضاء۔ قبل اس کے کہ ہم ادا اور قضاء کی آگے بحثوں کو شروع کریں اور اس میں آگے بڑھیں، ہم ادا اور قضاء کو تھوڑا سا سمپل مثالوں سے سمجھ لیتے ہیں کہ ادا اور قضاء کیا چیز ہوتی ہے۔ اور ادا اور قضاء کی دونوں کی دو قسمیں ہیں، ادائے کامل، ادائے قاصر ناقص، اسی طرح قضائے کامل، قضائے قاصر و ناقص۔ ان کی ہم ایک سیمپل کے طور پر مثال ابھی سے دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو یہیں سے یہ چیزیں کچھ نہ کچھ ذہن میں بیٹھ جائیں، پھر ہم ان کی تفصیلوں کی تفاصیل کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے آپ لے لیں کس کو جی؟ ادا کو۔ ادا کی انہوں نے تعریف کی ہے نا کہ فالاداء عبارۃ عن تسلیم عین الواجب الی مستحقہ، عین واجب کو، عین واجب یعنی وہی شے، جو چیز لی گئی ہے وہی شے واپس کرنا، جس کی ہے مستحقی ہی، جس کی ہے مستحق اللہ بھی ہو سکتا ہے اگر حقوق اللہ ہے۔ میں نے کیا کہا؟ مستحق اللہ بھی ہو سکتا ہے اگر حقوق اللہ ہے، نماز وغیرہ، روزہ، اور مستحق بندہ بھی ہو سکتا ہے اگر چیز بندے کی لی ہوئی ہے، یعنی غصب کی ہوئی ہے، چھینی ہوئی ہے، آپ نے کسی نے اس کی چیز چھینی ہوئی ہے تو بندہ بھی مستحق ہو سکتا ہے۔ تو عین اسی چیز کو حوالے کرنا ادا ہے، وہ چیز ہلاک ہو گئی ہے، اس کا مثل نہیں مل رہا وغیرہ وغیرہ، تو پھر ایسی صورت میں جب وہ چیز مطلب ہلاک ہو گئی ہے، وہ نہیں واپس ہو سکتی، اب اس جیسا کوئی واپس ہونا چاہیے، تو اس جیسا یا اس جیسی کوئی صورت والی چیز آپ واپس کریں گے، یا اس جیسی خرید کے واپس کریں گے، یا ایسی صورت بھی نہیں بن سکتی تو پھر اس کی پیسے، اس کی قیمت مارکیٹ ویلیو کی واپس کریں گے۔ کچھ سمجھ آئیے میری بات؟ اب یہ جو عین واجب ہے، یہ تو پہلی صورت ہے، عین اسی چیز کو حوالے کریں گے۔ اب اس چیز کو حوالے کریں گے، اس کی بھی 2 صورتیں ہیں، بالکل اسی طرح حوالے کریں گے جس طرح آپ نے اس سے لی تھی، کوئی خرابی نہیں آئی، اس میں کوئی عیب نہیں آیا، تو پھر ادائے کامل ہے۔ اور اگر آپ ایسے حوالے کر رہے ہیں کہ اب اس میں کوئی نہ کوئی خرابی آ گئی ہے، نقص و عیب آ گیا ہے، تو اب اس اصل صفت پر تو نہیں ہے جو اس وقت لی گئی، چھینی گئی تھی جس وقت، تو اب ادا تو ہے کیونکہ چیز وہی ہے، لیکن ادا کامل نہیں ہے کیونکہ اس صفت پر نہیں ہے جس صفت پر وہ لی گئی تھی، یعنی اب اس میں کچھ نقصان آ گیا ہے۔ مثلا باندھی تھی، ٹانگ توڑ دی اس کی، غلام تھا، بازو توڑ دیا اس کا، یا کچھ بھی ایسا ہو گیا، یا اس کا کہیں وہ اس کے ہاں کوئی نقصان آ گیا، تو ظاہر بات آپ پہلی ترتیب پر نہیں۔ اچھا، یہ تو ادا ہو گیا۔ اب قضاء کو آپ ذرا دیکھ لیں، قضاء کے کہتے ہیں والقضاء عبارۃ عن تسلیم عین الواجب، نہیں مثل الواجب الی مستحقہ، مستحق سے میں نے بتا دیے، بندہ بھی ہو سکتے ہیں، اللہ بھی ہو سکتے ہیں، حقوق اللہ حقوق العباد کا فرق ہے، وہ چیز نہیں ہے، اس کی مثل آپ دے رہے ہیں۔ آپ اب مثل کی بھی 2 صورتیں ہیں، ذوات القیم، ذوات الامثال۔ ذوات الامثال کا مطلب یہ ہے کہ اس جیسی چیز آپ دے رہے ہیں، مثلا آپ نے من گندم لی تھی، من گندم کے بدلے میں من گندم ہی دے رہے ہیں، سوری ہے نا، صورتاً ملتی جلتی ہے۔ اور قیمتاً کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اس کی قیمت دے رہے ہیں، صحیح ہو گیا۔ اب جس میں صورت اور قیمت دونوں بن سکتی ہو تو وہ بن جائے گا قضاء ہے، تو یہ قضاء، کیونکہ اب اصل چیز تو نہیں دے رہے آپ نا، آپ متبادل دے رہے ہیں آپ نا،
تو متبادل اگر صورت اور مانن دونوں بن سکتا ہو تو ہم اس کو کہیں گے قضائے کامل، جس طرح گندم. اور جہاں صورتاً نہ بن سکتا ہو تو وہاں ہم مانن کی طرف جائیں گے. مانن کیا ہے؟ قیمت. تو قیمت کی طرف ہی جائیں گے کیونکہ صورت بن نہیں سکتی، تفاوت فاش ہے. تو ایسی صورت میں قضائے ناقص، قضائے ناقص. اور اس میں وہ چیز بھی آ جائے گی کہ جس میں ایسی آپ تدارک کر رہے ہیں کہ جو تدارک عام طور پر جڑتا ہی نہیں ہے، لیکن شریعت نے وہاں وارد کر دیا ہے، تو ہم عقل نہیں چلائیں گے، نقل کے ذریعے ہی چلیں گے. مثلا روزے کا، روزہ نہیں رکھ سکا تو کیا ہے؟ فدیہ. اگر وہ معمر ہو گیا ہے یا ایسا مریض ہو گیا ہے کہ اب تا مرگ اسی طرح مریض رہے گا، تو ایسی صورت میں روزے کا ازالہ کس سے کر رہے ہیں؟ فدیہ سے. حالانکہ فدیہ میں تو پیسے لے کر پیٹ بھرنا ہوتا ہے اور روزے میں تو بھوکا رہنا ہوتا ہے، دونوں میں زمین آسمان کا تضاد ہے. لیکن جب شریعت نے ایک چیز مقرر کر دی ہے تو ہم عقل نہیں چلائیں گے، عقل. اسی طرح نماز کا فدیہ، اسی طرح جو ہے دیگر چیزوں کو آپ دیکھ لیں، جیسے آگے مثالیں آ جائیں گی کہ قربانی کا اس میں کرنا، کوئی دم کے طور پر لاگو کرنا. کوئی آدمی سے ایسی غلطی ہوگی آپ دم لاگو کر رہے ہیں اس کا ازالہ کے لیے، حالانکہ دم جانور کا خون بہانا اور غلطی اس سے ہو گئی ہے، تو آپس میں مماثلت نہیں ہوتی. تو اس طرح کی باتیں اب آ گئے ہیں. یہ میں نے باتوں کی طرف کچھ اشارہ دے دیا کہ آپ کو یہ اندازہ ہو. ادا میں وہی چیز دینی ہوتی ہے، صحیح سلامت دے دی جائے تو ادائے کامل ہوتی ہے، عیب کے ساتھ دے دی جائے تو ادائے قاصر ہوتی ہے، ناقص اور قاصر ہوتی ہے. اور اگر وہ چیز نہ دیں آپ، دوسری متبادل دیں، تو متبادل میں دیکھا جاتا ہے صورت اور مانتاً دونوں پائے جا رہا ہے تو کامل کی طرف لے جاتے ہیں، قضائے کامل. اور اگر صرف مانن لے رہے ہیں، صورت نہیں بن سکتا. مثلا کسی نے کسی کی بکری غصب کی ہے تو بکری مار دی، اس نے ہلاک ہو گئی، کھا لی پی لی، تو اب کیا کرے گا؟ بکری کے بدلے میں بکری کیسے دے گا؟ اب آپ کہیں گے جو اسی طرح کی بکری، تو اسی طرح کی بکری آپ یہ ڈھونڈ نہیں پائے گا. اسی طرح کی ہو، اسی کوالٹی کی ہو، اسی رنگ کی ہو، 100% رنگ کی ہو اسی ترتیب سے، اور اسی مارکیٹ ویلیو میں بھی بالکل اس کے برابر ہو، گوشت میں وزن میں بھی اس کے ساتھ بالکل برابر سرابر ہو، عادتوں میں بھی برابر سرابر ہو. مشکل ہو جسی نا؟ تو اس لیے پھر آپ اس کی قیمت دیتے ہیں. تفاوت فاش. اچھا، یہ میں نے آگے تک بحث کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اب چلیے جی باتوں کی طرف. الواجب بحکم الامر، جو واجب ہوتا ہے امر کے حکم کے ساتھ، نوعانی، اس کی دو قسمیں ہیں، اداؤن و قضاؤن. ایک ادا ہے، دوسرا قضا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ادا کامل کی مثال میں نے کیا دی ہے جی؟ وہی عین چیز واپس کرنا صحیح سلامت. ادائے قاصر کی مثال میں نے کیا دی ہے؟ وہی عین چیز واپس کرنا نقص و عیب کے ساتھ. وقضاؤن، قضا ہوگا. قضا کی کامل کی مثال میں نے کیا دی ہے؟ گندم من سے لی تھی، چھینی تھی، اب گندم من ہی دے رہا ہے، چونکہ وہ گندم ہے، یہ بھی وہ گندم تھی، یہ بھی گندم ہے. من ہے صورت، من ہے صورت. کیٹیگری وائز بھی ہے کہ یہ جس کیٹیگری کی جس قیمت کی وہ تھی مارکیٹ میں، وہ اسی جگہ سے لی ہے اس نے، تو مانوی دونوں پائی گئی نا. یہ دونوں پائی جا رہی ہیں، صورتاً بھی پائے جا رہے ہیں، مانن بھی پائے جا رہے ہیں. اور قضائے قاصر میں بکری، ابھی میں نے مثال دی نا کہ بکری میں آپ 100% اس طرح کی مماثلت کر سکتے نہیں ہے، تو سوری سے تو نکلا معاملہ، تو آگے کدھر کھڑا ہے پھر معاملہ؟ معنوی کا مطلب قیمتاً. اس لیے میں نے کہا ایک ہوتا ہے ذوات الامثال اور ایک ہوتا ہے ذوات القیم. یہ قضا کی ہے نا، مطلب وہ اس کی من تو کھا گیا ہے نا، وہ نہیں دے رہا، دوسری دے رہا، اپنی طرف سے مارکیٹ سے خرید کے دے رہا. فالاداء عبارۃ عن تسلیم عین الواجب الى مستحقه، ترجمہ کر چکا ہوں میں. والقضاء عبارۃ عن تسلیم مثل الواجب الى مستحقه، اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے. بس عین اور مثل کا فرق ہے. اچھا، ثم الاداء نوعان، اب کہتے ہیں ادا جب تعریفیں ہو چکی ہیں تو اب چلیے جی اب ان کی تفصیل کی طرف اور تفصیلات میں تقسیم کی طرف. ثم الاداء نوعان، پھر ادا کی دو قسمیں ہیں، کامل و قاصر، کامل اور قاصر. فالکامل، پس کامل جو ہے، اب یہاں سے مثالیں شروع کر رہے ہیں. کیا شروع کر رہے ہیں؟ مثالیں. 4 مثالیں دی ہیں انہوں نے. مثلا ادائے کامل کی مثال نمبر 1، مثل اداء الصلاۃ فی وقتها بالجماعت، نماز کو ادا کرنا اس کے اپنے وقت میں ادا کرنا، بالجماعتی، جماعت کے ساتھ. کس کے ساتھ جی؟ جماعت کے ساتھ.
یہاں ایک سوال کا جواب بھی پہلے آپ لے لیں، پھر ہم اس کو حل کرتے ہیں. یہ جو اوپر کا ہے تسلیمی عین الواجبی تسلیمی مثل الواجب. تسلیم کا معنی ہے حوالہ کرنا، سپرد کرنا. کہتے ہیں جو چیز مادی ہے، عینی ہے، اس میں تو ہم مان لیں گے بکری سپرد کرنا، بکری گندم سپرد کرنا، وہ تو والے نظر ہے. لیکن جو حقوق اللہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، اس میں کیسے سپرد کرنا؟ نماز کیسے سپرد کرنا؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں یار اتنی باریکی میں جلنے کی ضرورت نہیں. حوالہ کرنا مطلب یہی نہیں ہوتا ہر شے جڑی نظر آتی وہی حوالہ ہوتی ہے. اختیارات بھی حوالے نہیں ہوتے، اختیارات نظر آنے ساری دنیا کی چیزیں چلتی ہے، لیکن معترض وہ تاکیاں بن کر کے اعتراض کرتے ہیں نا. اچھا جی، تو کہتے ہیں یہ آراز کے قبیل سے، افعال سے ہے، تو یہ کیسے ہوگا حقوق اللہ میں جو آ رہا ہے؟ تسلیم کیسے ہوگا؟ تو جواب دیا بھائی تسلیم کا مطلب ہم یہاں لیتے ہیں آدم سے وجود کی طرف چیز کو لانا. آدم سے وجود کی طرف چیز کو لانا، وہ مادی بھی ہو سکتی ہے، غیر مادی بھی ہو سکتی ہے. میں نے آسان سی مثال دی، اختیارات سپورٹ کرنا، حقوق بیچنا، ہاں جی، کاپی رائٹس، اس طرح کی چیزیں، حوالے کرنا، قانون. جی ہاں، اسٹرائک دینا، ہمارا بھی اس نے کام خراب کیا ہوا ہے. اچھا، تو بہرحال یہ چیزیں اس میں آ جائیں گی. اب آئیں جی جو مثالیں دے رہے ہیں کامل کی، ادائے کامل کی، مثل ادائے الصلاۃ فی وقتها بالجماعت. ٹھیک ہے، یعنی آپ زور کی نماز زور کے وقت میں ہی، اسی زور کے وقت میں پڑھ رہے ہیں اور جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. ایک شیخ الحدیث عالم باعمل کے پیچھے بڑے ترتیب سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ ادائے کامل ہے، ادائے کامل ہے. اچھا جی، یہ ہو گئی نماز کی ترتیب. اچھا، اسی طرح جو ہے اب اگر آپ یہی نماز ادا کر رہے ہیں لیکن آپ کیا کر رہے ہیں جی، کسی بدعتی انسان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. کس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں؟ تو ادا بھی ہو رہی ہے، اپنے وقت میں ہو رہی ہے، یا اکیلے پڑھ رہے ہیں، اپنے وقت میں پڑھ رہے ہیں. تو اب بتائیے ادائے کامل ہوگا کہ ناقص قاصر ہوگا؟ مطلب اکیلے پڑھ رہے ہیں منفرد، اور اسی طرح یا آپ کسی بدعتی آدمی کے فاسق فاجر کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، تو نماز میں قرات آتی ہی نہیں آتی؟ ہاں، تو آ جاتی اس میں. اچھا، اب یہ کہہ رہے ہیں ادائے الصلاۃ فی وقتها بالجماعت، اس ترتیب سے آپ پڑھ رہے ہیں. او طواف متوضیا، یا طواف کر رہے ہیں متوضیا، وضو کے ساتھ. اب وضو کے ساتھ طواف، یہ نیچے حدیث بھی لکھی ہے الطواف بالبیت صلاۃ. طواف نماز کی طرح ہی ہے، بیت اللہ کا طواف نماز کی طرح ہے، صرف فرق اتنا ہے غیر انکم تتکلمون فی، اس میں آپ باتیں بھی کر سکتے ہیں، نماز میں باتیں نہیں کر سکتے. اچھا، اب یہاں پر طواف وضو سے کرنا یہ ادائے کامل ہے، اور اگر بغیر وضو کی کوئی کر رہا ہے تو قاصر ہے، اس طرف جائے گی بات. وتسلیم المبیع سلیما، اور آپ مبیع جو سودا ہوتے وقت جس کے نوعیت پر تھی اسی نوعیت پر آپ اس کو حوالے کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے. وہ ایک واقعہ ہے نا، حضرت عمر ثانو نے گھوڑا خریدنا چاہا، چیک کرنے کے لیے اس پر بیٹھ گئے، خرید لیا، ہو گیا معاملہ آپس میں. پھر اس پر بیٹھ گئے، اسے دوڑایا اس کو، تو گھوڑا کہیں جمپ کھایا گھوڑے نے، گھوڑا گرا، زخمی ہو گیا. حضرت عمر نے فرمایا یہ گھوڑا میرے کام کا نظر نہیں آتا. تو قاضی شریح تھے، کون تھے، ان کے پاس معاملہ پہنچا، اس آدمی نے معاملہ ادھر پہنچا دیا کہ ہمارا گھوڑا بھی زخمی ہو گیا. انہوں نے فرمایا جب آپ معاملہ ڈن ہو چکا تھا، اب اس کے بعد اب آپ اس گھوڑے کو لیں گے یا اس کی پوری قیمت آپ پھر وہ جو ہے اسی ترتیب سے آپ حوالے کریں جو ترتیب سے آپ نے لیا تھا، اس صفت پر واپس کریں. ان کا ٹھیک فیصلہ ہے، ٹھیک ہے. اچھا، تو وہ تسلیم مبیع سلیم کمک تضاہ العقد، جس طرح کہ عقد نے اس کا کیا کیا تقاضا، یعنی اس وقت جو جیسے موجود تھی، الی المشتری، مشتری کی طرف. نمبر 4، یہ 3 ہو گئی جی. کتنی مثالیں ہو گئی؟ 3. چوتھی مثال وتسلیم الغاصب العین المغصوبۃ کما غصبها، اور حوالے کرنا غاصب کا عین وہی مغصوبہ چیز جس اس نے غصب کیا تھا، مالک یا اس کے مالک سے، کما غصبها، جس حالت پر اس نے غصب کیا تھا اسی حالت پر واپس کر دینا. کتنی مثالیں ہو گئی ہیں؟ 4 مثالیں انہوں نے دے دی ہیں. اچھا جی، اب اسی طرح جو ہے یہاں پر وحکم هذا النوع، یہاں سے اصول ادائے کامل کا بیان ہو رہا ہے. کیا بیان ہو رہا ہے؟ ادائے کامل کا اصول بیان ہو رہا ہے. ان یحکم بالخروج عن العہدۃ، کہتے ہیں حکم لگایا جائے گا نکلنے کا، بری الذمہ ہونے کا، سبکدوش ہونے کا، واجب کی ادائیگی کے ساتھ ادائے کامل کے ذریعے. ادائے کامل کے ذریعے اگر کسی نے چیز ادا کر لی
تو ہم کہیں گے کہ یہ واقعی یہ آدمی اپنی صحیح ترتیب سے اس نے اپنا معمور بھی ادا کر دی ہے۔ مثلا یہ جو پیچھے 4 مثالیں ہیں، اگر اس طرح کوئی چل گیا تو ہم کہیں گے نا معمور بھی اس نے صحیح طریقے سے اوریجنل حالت پر ادا کر لیا، سبکدوش ہو گیا۔ وَعَلَىٰ هَذَا قُلْنَا، اب یہاں سے انہوں نے مثالیں اس پر لانا شروع کر دی ہیں۔ ان مثالوں میں جو ہے چیز مغصوب جو ہے وہ اصل حالت پر اس کو لا کر جو ہے بیان کریں گے۔ وہ کہیں گے اگر درمیان میں اگر ایک آدمی نے کوئی چیز غصب کی ہے نا، غصب کر کے پھر اس کے اندر تصرفات کرتا ہے، اسی مالک کے حوالے سے کرتا ہے یا جہاں بھی کرتا ہے، اس کے سارے تصرفات لغو ہو جائیں گے۔ اس کے عنوانات، چاہے وہ بے کر کے بیچے، رہن رکھے، ہبہ کرے، یہ سارے عنوانات لغو ہو جائیں گے، اور جس کی چیز ہے اس کے پاس پہنچی ہے تو وہ اس کی ہو کر رہے گی، اس کی ہو کر رہے گی، واپسی کا وہ پابند۔ مثلا ایک آدمی نے کسی سے کوئی چیز غصب کی ہے اور بعد میں اسی پر جا کر بیچتا ہے، رہن رکھواتا ہے، ہبہ کرتا ہے، کچھ بھی ایسا عنوان دیتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے یہ چیز تو میری ہے، تو وہ اس کا مالک ہے، واپس کرنے کا پابند نہیں ہے، سودا شودہ ختم۔ جو عنوان اس نے قائم کیے تھے سودے شودے کے، رہن کے، وہ عنوان کیا ہو جائیں گے؟ لغو۔ آئی بات سمجھ؟ کیونکہ ادائے کامل کے ذریعے وہ شے اصل صفت پر اس کو پہنچ چکی ہے جس کی تھی۔ وَعَلَىٰ هَذَا قُلْنَا الْغَاصِبُ غاصب اذا باع المغصوب، جب وہ مغصوب کو بیچے، من المالکی، مالک پر ہی، اسے غصب کی تھی اسی پر بیچی، بڑا سیاح آدمی ایسا جی، او رہنہ، یا اس نے اس کو رہن رکھوایا، عندہ، اسی مالک کے پاس، او وہبہ لہو، یا اس کو ہبہ کر دیا اسی پر، وسلمہ الیہ، اس کے حوالے بھی کر ڈالا۔ یخرج عن العہدتی، یہ نکلے گا بری الذمہ ہو کر، نکل جائے گا اس سے، یعنی اب جو اس نے چیز اس پر دینی تھی، واپس کرنی تھی، وہ ویسے ہی واپس ہو گئی ہے۔ وَيَكُونُ ذَلِكَ أَدَانًا، اور یہ ہو جائے گا یہ بے، یہ ہبہ، یہ فلاں و فلاں، ادا بن جائے گی، لحقی ہی، اس مالک کے حق کو ادا کرنے کے لیے۔ کیوں؟ نیچے لکھا لی انہ وصل الیہ عین مالہ، کہ اس کا مال عین صورت میں اس تک پہنچ چکا ہے، یہی مسئلہ ہے اس کا بھی۔ وَيَلْغُو، آگے کہتے ہیں وَيَلْغُو، اور لغو ہو جائے گا، ما صرح بہ من البیع والہبۃ، اور اس نے جو بے، ہبہ وغیرہ کے عنوان قائم کیے تھے وہ لغو ہو جائیں گے، ہوا ہو جائیں گے۔ یہی مسئلہ ہے اس آدمی کا کہ ایک آدمی نے دوسرے سے کوئی مال چھینا تھا، چوری کیا تھا، بعد میں اللہ نے اسے ہدایت دے دی، اب وہ واپس کرنا چاہتا ہے لیکن شرماتا ہے، تو اب کیا کرے؟ اس کو راضی نامہ کرے، گفٹ دے، نہ عنوان گفٹ کا رکھے، اور اندر سے قصد چیز کی واپسی کا کرے، تو عنوان لغو ہو جائے گا، چیز واپس ہو جائے گی اس کو۔ لیکن اگر یہ کہتا ہے یار وہ بڑا سمجھدار ہے، وہ سمجھ جائے گا، تو پھر ایسی صورت میں بھی بڑی سبکی ہوگی، تو اب کیا کرے جی؟ اب اس کی کسی بھی ایسی حدود میں جہاں اس کے دسترس ہو، وہاں اس چیز کو پہنچا دے، تسلی کر لے کہ اس کے ہاتھ لگ گئی ہے، بس اس کے بعد یہ بری ذمہ ہو جائے گا، یہی ترتیب ہے۔ وَلَوْ غَصَبَ، اور اگر اس نے غصب کیا طعامًا، ایک کھانا، فَأَطْعَمَهُ، پر اس کو اسی کو کھلا ڈالا، آؤ تنو آج روٹی کھلا دے، وہاں اسی جو پیسے کٹے اس کو آتا ہے دل چاہتا تو کو اچھی جی تگڑی جی تھوڑی مرضی کے مطابق کھلاؤں، آتے جی کھلا، یہ جی بیٹھ کے شیٹ کا تو عورتیں پردے خوب کھوالیا پیالیا، آخر وہ جلدنا اس کو آتا ہے خوش رہو اپنے خرچے تھا، اس کو بھی ان کے کار پتہ لگ دے۔ بہرحال فَأَطْعَمَهُ مَالِكَهُ وَهُوَ لَا يَدْرِي، اور وہ جانتا نہیں ہے مالک کہ انہ طعامہ، کہ کھانا بھی اسی کا ہی ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ میں چلے پہ جا رہا ہوں، میں میرے کام کیا بڑے خوش ہونا جو مجھے ساتھ لگے راستے میں، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا کس نے اکرام کیے تو اپنے دوستوں کو کھلایا پلایا، سب کو 5,000 روپے خرچ کر واپس آیا، سال گزر گیا، اس طرح پھر یہ سب میں نے جو آپ کو قرض 5,000 روپے کیے تھے وہ واپس میں دے دیے، کب چڑے پہ جو آپ جا رہے تھے، اس لیے وہ تو آپ نے اکرام کیا تھا، میں نے تو یہ اکرام کیا تھا، میں نے آپ کو دے دیا، قربان اللہ ہو گئے، ہو جاتا ہے اس طرح۔ وہ لا یدری، اور وہ نہیں جانتا کہ وہ کھانا اس کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ او غصب، اچھا یہ 2 مثالیں دے دی انہوں نے، ایک اوپر دے دی مغصوب کی، اس کی جو مغصوب کی ہوئی چیز ہے، غلام ہے کوئی بھی ہے، ہاں جی، اور دوسری دے دی یہاں پر کھانے کی، اور تیسری انہوں نے دے دی کپڑے کی۔
اور نمبر 3 او غصب ثوبن، یا اس نے اس کا کپڑا چادر اس کی جو ہے وہ کیا کر لی، چھین لی. فالبسہ، بس اس کو اسی کو مالک کو پہنا دیا جی، بڑی سردی ہے جی تو ٹپو. اچھا وہو لا یدری، وہ مالک نہیں جانتا انہ ثوبہ کہ اس کا اپنا ہی کپڑا ہے. یکون ذالک ادا لحقہ، ہو گیا اس کا حق ادا، کیونکہ ادا کامل ہو گیا. یعنی ای کل من الاطعام والالباس، یہ سارا کا سارا جو ہے ادا لحقہ ہو جائے گا. ہو گئی یہ بات جی. اب دیکھیں یہ مثال میں نے دے دی آپ کو، یہ مثالیں ان کے ساتھ آگئی. اب آگے چلیں. چوتھی مثال، والمشتری فی البیع الفاسد، مشتری بے فاسد کے اندر. بے فاسد کیا چیز ہوتی ہے، یہ آپ نے اس میں پڑھی ہوگی اپنے قدوری کے اندر کہ بے فاسد کیا ہے. ذرا اشی نمبر 1 دیکھ لیں. اعلم ان البیع الفاسد، بے فاسد کیا ہوتی ہے؟ ایک بے باطل ہوتی ہے، ایک بے فاسد ہوتی ہے، ایک بے موقوف ہوتی ہے، ایک بے نافذ ہوتی ہے، ایک بے حرام ہوتی ہے. 5 قسمیں اس کی. اور یہاں پر بے فاسد آ گئی ہے بالخمر والخنزیری، خمر اور خنزیر کی بے وغیرہ یہ کرنا. خمر خنزیر تو ہمارے یہاں حرام ہے، ناجائز ہے، تو اس کی باطل ہونی چاہیے. تو کہتے ہیں ہمارے یہاں تو ناجائز ہے، تو کچھ دوسرے اس کو جائز پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو باطل وہ ہوتی ہے جو کسی دین میں جائز نہ ہو. مثلا آزاد آدمی کی بیع الحر، بیع الدم، دم السائل یا مسفوح، بہتا ہوا جو خون ہوتا ہے گندا، یہ کسی مذہب میں بھی جائز نہیں ہے. اس طرح کی چیزیں اس کو ہم بے باطل میں لے جاتے ہیں، اور اس کو بے فاسد میں. اچھا، یا ایسی شرط لگائی جائے عقد کے اندر کہ جو جانبین بائع مشتری میں سے کسی ایک کا نفع اس میں ہو، یا خود مبیع کا نفع ہو. تو یہ مثلا بائع کہے میں بیچ تو چکا ہوں مکان تجھ پر، 6 مہینے نہیں نکلوں گا، تو یہ بے فاسد ہو گئی. بے فاسد کا حکم یہی ہے کہ اس کو آگے چلانا جائز نہیں ہے، اس کو آپ یہیں سے ختم کر دیں اور ختم کر کے نئے سرے سے بے کریں. شرط فاسد سے بے فاسد ہو جاتی ہے. شرط فاسد سے نکاح فاسد نہیں ہوتا. عقد نکاح مثلا یہ رشتہ فلاں تو سو دے چھڑیا، لیکن شرط ہے منصری کو باہر نہ جلسو. اس ہے ٹھیک ہے جی، بیچارہ کسے طریقے نال اگر ٹردا سا لگدا، ٹھیک ہے جی. سانا دو بعد جنا اس ہے مڑی تے نوکری لگی دی ہے، میں طرح کھڑساں اس ہے ادھر نکاح نامے بھی لکھے، نکاح جلسی کو لو. وہ ڈر گیا، وہ نکاح بھی لکھ دی. مولوی صاحب کو پوچھے، مولوی صاحب آیا نکاح شرط فاسد، خود فاسد، نکاح نہیں فاسد. آئیے فاسد کی دے پھر کم خراب ہو جلسی، پھر 5 جن کی ماں ہوئی اس کے بعد نکاح فاسد کر کے بھی سانسی. اچھا جی، دوسرا انسان کو زندگی آپ نے اس کو حال کے مطابق گزارنی ہوتی ہے. یہ بھی دیکھیں شریعت نے جہاں جہاں پابندی نہیں لگنی چاہیے نہیں لگائی. اچھا، اب یہاں پر جو ہے یہ شرط فاسد لگا دی اس نے اس صورت میں. نیچے انہوں نے شرط فاسد کی مثالیں بھی لکھی، کما با عبدن، غلام بیچا، اور شرط بھی شرط نے اس شرط کے ساتھ کہ آئیں ہوتے قول مشتری، مشتری اس کو کیا کرے گا جی، آزاد کرے گا. اس کو پیسے کہنے اس کو آتا ہے، شرط ہے تو آزاد کر، تو آپ آزاد کرنا، پیسے بھی کہنے ہیں آزاد بھی کرنا. اچھا، او یدبر، یا اس کو کیا کرے گا، مدبر بنائے گا، یا مکاتب بنائے گا، یا ولد بنائے گا، فلاں بنائے گا، فلاں بنائے گا، یہ چیزیں. اچھا، یہ ٹھیک نہیں. اب کیا کیا اس نے جی، بے فاسد تو کر لی ہے، بے فاسد کو ختم کر کے نئے سرے سے بے کرنی چاہیے تھی. اب اس نے کیا کیا، لو عار المبیع من البائع، بائع کو اعارہ کر دیا اس چیز کا. اعارہ کا مطلب ہوتا ہے استعمال کر، یار مفتنی استعمال کر، مفتنی، ٹھیک ہے جی. او رہا نہ ہو، یا اس کے پاس رہن رکھ دی. او آج رہو من ہو، یا اس پر کرایہ لگا دیا کہ کرایہ دیا کر اس کا. تو او باؤ، یا اس پر بیچ ہی دی. او وہبہ، یا اس کو ہبہ کر دیا. وسلم، اس کے حوالے بھی کر دیا. یکون ذالک ادا لحقہ، یہ اس کا حق ادا کرنا ہے. وہ جو بے فاسد کو ختم کرنا تھا، اس نے ختم کرنے کے بجائے اس میں آگے تصرفات شروع کر دیے. وہ تصرفات کا عنوان یلغو ما کیا ہے جی، ما صرح به من البیع والہبہ ونحوہ، یہ سارے عنوان کیا ہو جائیں گے، لغو ہو جائیں گے. اور جس کی چیز تھی اس کو پہنچ گئی، اب وہ روک کے کہہ سکتا ہے حضرت چیز ہماری ہے تمہاری نہیں. اچھا جی، یہاں تک کیا چل رہا تھا، ادائے کامل.